السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ 2025 حج کے لیے دنیا بھر سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ ہے جاری۔ 29 مئی تک عازمین کی آمد ہے متوقع۔ حرم شریف میں عازمین کی آمد کے پیش نظر خصوصی انتظامات ہوئے مکمل۔ مدینہ منورہ کو آنے والے دنیا بھر کے زائرین کے کھانوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اب ہر ملک کے حساب سے ان کے اپنے لوازمات کے الگ الگ کھولے گئے فوڈ اسٹریٹ۔ ہر ملک کا آدمی اپنا پسندیدہ کھا سکتا ہے کھانا۔ سعودی عرب محکمہ موسمیات کی آگاہی کے بعد بیشتر علاقوں میں گرد و غبار کا آیا طوفان۔ گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ بارش کا بھی امکان۔ اس غبار کے طوفان کی وجہ سے مسافرین کو مشکلات کا ہے سامنا۔ عید قربان کے لیے لائے جانے والے قربانی کے جانور کی کشتی کو پیش آیا حادثہ۔ عدن کے سمندری لہر میں کشتی ہو گئی بے قابو، جس کی وجہ سے قربانی کے جانور گر گئے سمندر میں، مگر فوراً غوطہ خوروں اور دیگر سمندری ملازمین کی مدد سے جانوروں کو کر لیا گیا محفوظ۔ اسرائیل پر یمن کے حوثیوں نے کر دیا میزائل حملہ۔ حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر مختلف مقامات سمیت ایئرپورٹ کے قریب داغے گئے میزائل کی زد میں آ کر متعدد افراد ہوئے ہلاک۔ اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے قہر کا سلسلہ ہے جاری۔ پہلے لگی بھیانک آگ، پھر گرد و غبار کا طوفان، پھر اب بارش کا طوفان کا قہر ہے نازل۔ اسرائیل میں مختلف قہر کے نزول کی وجہ سے خوف و ہراس کا ماحول۔ اہل غزہ کی عوام پر قیامت صغری ڈھانے کے لیے غزہ سے لاکھوں افراد کو باہر نکالنے کے لیے اسرائیل نے بھاری ریزرو فورس کو کر لیا طلب۔ ایک ہی وقت میں غزہ پٹی کے کئی مقامات پر ہوں گے خطرناک حملے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بے جا قوانین کی وجہ سے خوف کھا کر کثیر تعداد میں امریکن عوام یورپی ممالک ہو رہی ہے منتقل۔ آئے دن سخت قوانین کی وجہ سے پریشان، معاشی بحران کی وجہ سے بھی زیادہ تر امریکی عوام امریکہ چھوڑنے پر ہیں مجبور۔ اٹلی کی خاتون مالکہ نے اسرائیل کے خاندان کو اپنے ایک ہوٹل میں کھانا دینے سے کر دیا انکار۔ کہا کہ ہم انسانوں کے قاتلوں کے شہر سے تعلق رکھنے والوں کو بھی نہیں کہتے مہمان نوازی۔ اس خاتون کی غزہ کی حمایت ہی کر رہے ہیں ستائش۔ پھر ایک بار ہندوستان نے اٹھایا پاکستان کے خلاف بڑا قدم۔ پہلگام دہشت گرد حملے کا غصہ جاری رکھتے ہوئے ہندوستان نے پھر ایک بار بند کر دیا پاکستان پر پانی۔ پاکستانیوں میں خوف و ہراس کا ماحول، کھانے پینے سے لے کر نہانے دھونے تک پاکستان میں ہوگی پریشانی۔ پہلگام حملے کے بعد دونوں جانب کی عوام کے لیے مشکلات۔ اسی دوران ہندوستانی CRPF میں شامل ایک جوان منیر احمد کو پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے کی حقیقت چھپانے پر نوکری سے کر دیا برخاست۔ ایسے کئی جوڑیوں کی شادی ہوئی مگر نہیں ہوئی کوئی کارروائی۔ منیر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے لیا گیا فیصلہ۔ اتر پردیش یوگی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے دینی مدارس کے خلاف اقدامات ہو گئے اور بھی تیز۔ شراوستی علاقے میں یوگی کی سرکار نے 60 کے قریب دینی مدارس کو کر دیا مہر بند۔ ہزاروں مدارس پر ہے نظر۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے اقلیتی فرقے میں خوف و ہراس و تشویش کی لہر۔ ہندوستان کے مشہور عالم دین و خادم القرآن والمساجد حضرت العلامہ مولانا غلام محمد استانوی صاحب اتوار کے روز اس دنیا فانی سے کر گئے کوچ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے گزر جانے کی وجہ سے دینی اور دنیاوی علوم کی دنیا میں ہوا بڑا خسارہ۔ مولانا کے انتقال پر علماء، اکابرین، دانشوران، سیاسی سماجی قائدین نے گہرے دکھ کا کیا اظہار۔ مولانا کی نماز جنازہ اور آخری دیدار کے لیے ہزاروں سوگواران نے کی شرکت۔ یہ ہے مودی جی کی پارٹی کی حقیقت۔ بی جے پی کے ایک ایک رہنما کی حفاظت یا پھر سوشل میڈیا پر ریل بنا کر سستی شہرت کے لیے دیے گئے 10 فوجی کمانڈوز، مگر پہلگام میں 2000 افراد کی اس حفاظت کے لیے مودی گورنمنٹ نے نہیں کیا تعینات ایک بھی سیکورٹی اہلکار، پھر آپس میں لڑا کر چھوڑ دیا صرف ہندو مسلمان کو۔ مہاراشٹر میں مودی بی جے پی حکومت بننے کے بعد بی جے پی کے چھوٹے چھوٹے دلالوں کو بھی مل گیا بڑا پاور۔ محمد علی روڈ پر زبردستی مسلمانوں کی دکانات کو نقصان پہنچانے اور خالی کرانے کے لیے بی جے پی کے دلال کر رہا ہے ظلم۔ بہار میں جاری انتخابات کی مہم کے دوران بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مرکزی سرکار کی جانب سے کی جانے والی مسلم مخالف کارروائیوں پر برہمی کا کیا اظہار۔ کہا کہ بی جے پی سرکار ہندوستان میں مسلمانوں کو کرنا چاہتی ہے کمزور۔ تمل ناڈو میں ڈی ایم کے ایک پروگرام کے دوران چلنے لگی زوردار ہوائیں۔ اسی وقت اچانک اسٹیج کے سامنے سمت لگا بڑا لائٹ کا کھمبا گر پڑا پارٹی کے ایم پی کے قریب۔ خوش قسمتی سے بال بچ گئے لیڈر، ورنہ ان کی یاد میں کرنا پڑتا تھا ایک پروگرام۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم بچیوں کو ہندوتوا تنظیموں کی جانب بھگوا لو ٹرائب کے چنگل میں پھنسایا جا رہا ہے آسانی کے ساتھ، مگر یہ بد دماغ لڑکیاں بھی اندھے پن کی سیما پار کر پھنس رہی ہیں آسانی سے ان چچندروں کے جھوٹے لو ٹرائب میں۔ بھگوا لو ٹرائب سے بچنے کی جاتی ہے آپ سبھی سے اپیل۔
تلنگانہ حیدرآباد میں ہونے والے مس ورلڈ مقابلے کے پیش نظر شمس آباد ایئرپورٹ پر دنیا بھر کی حسیناؤں کی آمد۔ اس مقابلے کے ضمن میں ایئرپورٹ سے لے کر کئی علاقوں میں تلنگانہ کانگریس حکومت نے بہترین صاف صفائی اور سجاوٹ کے انتظامات کر لیے مکمل۔ بالاپور پولیس کی بروقت مدد سے نیٹ امتحان کی طالبات کا بچ گیا قیمتی وقت۔ نیٹ امتحان کے دن امتحان لکھنے والی طالبات غلطی سے پہنچ گئی دوسرے امتحان مرکز پر۔ رچاکنڈا کمشنر حدود میں واقع کی اطلاع ملتے ہی ایڈیشنل ڈی سی پی بی وی ستیا نارائنا، اے سی پی لکشمی کانتا ریڈی کی ہدایت پر سرکل انسپکٹر بالاپور پولیس ایم سدھاکر نے فوراً سب انسپکٹر سرینواس کے ذریعے پولیس کی گاڑی میں طالبات کو پہنچا دیا۔ صحیح وقت پر ایگزام سینٹر پر طالبات کے والدین نے پولیس کا ادا کیا شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی سی اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز، اور فی الحال مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔